اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو قطر آپ سے مخاطب ہے۔ سیف الرحمان سے آج کا دوسرا نشریہ سماعت فرمائیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب اسمو امیر نے قازاخستان کے صدر سے گولے بارود کے گودام کے دھماکے میں جانی نقصان پر تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ مجلس شورا کے انتخابات کے امیدواروں کے ناموں کی فہرستیں آج جاری کر دی گئی ہیں اور کل سے اعتراضات اور شکایتیں وصول کرنے کا مرحلہ شروع ہو جائے گا۔ کابل سے انخلاء کے آپریشنز میں سہولتیں فراہم کرنے کے قطری کردار کی بین الاقوامی سطح پر تعریفیں کی جا رہی ہیں، اور قطر نے کہا ہے کہ کم ترقی والے ملکوں کی مدد سے متعلق 5ویں کانفرنس اگلے 10 سالوں کے ترقیاتی سفر کی مدد کرے گی۔ سامعین، یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ قازاخستان کے صدر قاسم جومات ٹوکایف کے نام قازاخستان کے جنوبی حصے میں گولے بارود کے ایک گودام میں ہونے والے دھماکے میں ہونے والے جانی نقصان پر تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ صاحب سمو امیر نے زخمیوں کی جلد از جلد شفا یابی کی تمنا کا بھی اظہار کیا۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی صدر قاسم جومات ٹوکایف کے نام اس دھماکے میں ہونے والے جانی نقصان پر تعزیت کا برقی پیغام روانہ کیا ہے۔ اسی طرح وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے جمہوریہ قازاخستان کے وزیر اعظم جناب عسکر مامین کے نام قازاخستان میں گولے بارود کے دھماکے میں ہونے والے جانی نقصان پر تعزیت کا برقی پیغام روانہ کیا ہے۔ اب قطر کے اگلے تاریخی استحقاق یعنی امسال ہونے والے شورا کے انتخابات کی طرف آتے ہیں۔ مجلس شورا کے اس پہلے الیکشن میں آج امیدواروں کے ناموں کی فہرستیں جاری کر دی گئی ہیں، اور الیکشن کرانے کے عملی اقدامات پر مشتمل ایک نیا اور اہم مرحلہ شروع ہو گیا ہے۔ کل سے ان فہرستوں پر اعتراضات اور شکایات کا مرحلہ ہوگا، اور امیدواروں کے ناموں کی حتمی فہرستیں اگلے ماہ ستمبر کی 15 تاریخ کو جاری کی جائیں گی۔ شورا کے الیکشن کی نگران کمیٹی میں قانونی کمیٹی کے ایک رکن کیپٹن ابراہیم علی المہندی نے بتایا ہے کہ کوئی بھی ووٹر اگر چاہے تو وہ امیدواروں کی فہرستوں میں اس کا نام درج نہ کیے جانے کی وجہ معلوم کر سکتا ہے، اور اسے اس بارے میں شکایت کرنے کے لیے 3 روز کی مہلت حاصل ہوگی۔ افغانستان کے حالات کے بارے میں دوحہ کے ساتھ بین الاقوامی رابطوں اور کوارڈینیشن سے متعلق یہ خبر کہ جرمن وزیر خارجہ ہائیکو میس کل قطر کے دورے پر آ رہے ہیں، اور یہاں وہ افغانستان سے متعلقہ موضوعات پر مذاکرات کریں گے۔ جرمنی کی وزارت خارجہ کے ایک ترجمان نے کہا ہے کہ قطر افغانستان سے متعلق مسائل پر بات کرنے کے لیے ایک بڑا مرکزی پارٹنر ہے، اور اس نے وہاں سے انخلاقی کارروائیوں میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے، اور افغانستان میں ہوابازی کی سرگرمیوں میں کابل سے انخلاء کے کاموں میں سہولتیں فراہم کرنے کے لیے دوحہ کے اس کردار کی بین الاقوامی تعریفوں اور ستائش میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور افغانستان کے حالات میں تیز تر تبدیلیوں میں قطر کا کردار بہت زیادہ اہمیت حاصل کر چکا ہے، اور بین الاقوامی انسانی کوششوں میں قطری ڈپلومیسی کو مرکزی اہمیت حاصل ہے۔ افغانستان سے متعلق ہی تازہ ترین صورتحال میں داعش تنظیم نے کابل کے ہوائی اڈے کو آج راکٹوں سے نشانہ بنانے کی کوشش کی ذمہ داری قبول کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اس سے پہلے ایک امریکی اہلکار نے کہا تھا کہ امریکی اینٹی میزائل ڈیفنس سسٹم نے کابل کے ہوائی اڈے پر داغے جانے والے 5 راکٹوں کو روکا ہے، جبکہ ایک روز قبل امریکہ نے کل کابل میں گولے بارود سے بھری ایک گاڑی کو فضائی حملے کا نشانہ بنایا تھا تاکہ افغان ہوائی اڈے کو درپیش ایک متوقع خطرے کا خاتمہ کر سکے، اور امریکی فوج کے مطابق یہ خطرہ داعش کی طرف سے تھا۔
آج کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق کل کیے جانے والے امریکی حملے میں 6 بچوں سمیت 12 اشخاص قتل ہو گئے تھے۔ دہشت گرد تنظیم داعش کی جانب سے کابل کے ہوائی اڈے کے قریب گزشتہ جمعرات کو کیے جانے والے 2 دھماکوں کی ذمہ داری قبول کر لینے کے اعلان کے بعد ایک مرتبہ پھر لوگوں کی توجہ داعش خراسان نامی تنظیم کی طرف ہو گئی ہے۔ امریکہ اس وقت حملے میں سول باشندوں کے جانی نقصان کی تحقیقات کر رہا ہے، اور امریکی وزیر خارجہ انتونی بلنکن نے امریکی صدر جو بائیڈن کے ان اندیشوں کا اظہار کیا ہے کہ داعش کی جانب سے مزید حملے بھی کیے جا سکتے ہیں۔ امریکی فوجوں کے انخلاء سے ایک روز قبل آج گروپ 7 اپنا ایک اجلاس بلا رہا ہے۔ قطر اور ترکی بھی اس اجلاس میں شریک ہوں گے اور اس میں افغانستان کے مستقبل پر بحث کی جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ فرانس اور برطانیہ آج سلامتی کونسل میں ایک قرارداد کا مسودہ پیش کریں گے، جس میں تجویز پیش کی جا رہی ہے کہ افغانستان میں ایک سیکیورٹی زون قائم کر دیا جائے۔ ان حالات و واقعات میں واشنگٹن نے اعلان کیا ہے کہ طالبان تحریک نے 90 سے زیادہ ملکوں کو یہ ضمانتیں دے دی ہیں کہ اس مہینے کے ختم ہو جانے کے بعد بھی ان کے شہریوں کو افغانستان سے چلے جانے کی اجازت ہوگی۔ طالبان تحریک کے ایک ذریعے نے الجزیرہ کو بتایا ہے کہ کل منگل کے روز امریکی انخلاء کے بعد طالبان تحریک مکمل طور پر کابل کے ہوائی اڈے کا کنٹرول سنبھال لے گی۔ ترین اثنا افغانستان میں حکومت کی تشکیل کی کوششوں میں طالبان تحریک کے اعلیٰ ترین رہنما ہبت اللہ اخندزادہ اب قندھار پہنچ گئے ہیں اور وہ وہاں اس تحریک کے سیاسی قیادتوں کے ساتھ ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ قطر نے کہا ہے کہ وہ کم ترقی والے ملکوں سے متعلق 5ویں کانفرنس کی میزبانی کرے گا، اور اس کی یہ میزبانی کم ترقی والے ملکوں کی مدد کرنے کی اس کی خواہش کی مظہر ہے، تاکہ وہ ممالک انہیں درپیش چیلنجوں اور پائیدار ترقی کے حصول میں آڑے آنے والی رکاوٹوں کا مقابلہ کر سکیں۔ قطر نے اپنے اس یقین کا اظہار کیا ہے کہ یہ کانفرنس کم ترقی والے ملکوں کی ضرورتوں کی تکمیل میں حصہ لے گی اور اگلے 10 سالوں کے دوران ان کی ترقی کے سفر کی مدد کرے گی، اور یہ 2030 تک کے لیے پائیدار ترقی کے منصوبے کے عین مطابق ہے۔ اقوام متحدہ کے جنیوا آفس میں قطر کے مستقل مندوب سفیر علی خلفان المنصوری نے وہاں ایک تقریر میں اس خیال کا اظہار کیا ہے۔ سعودیہ کے ایئر ڈیفنس سسٹم نے حوثیوں کی جانب سے سعودی عرب کے جنوب مغربی علاقے جازان پر داغے جانے والے ایک بیلسٹک میزائل کو مار گرایا ہے۔ فلسطینی صدر محمود عباس نے شہر رام اللہ میں فلسطینی پریزیڈنسی میں پہلی مرتبہ اسرائیلی وزیر دفاع بنی گانٹس کے ساتھ ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات میں فلسطین اسرائیل تعلقات کے تمام پہلوؤں پر بات چیت کی گئی ہے۔ شامی انتظامیہ کے ساتھ مذاکرات کی ذمہ دار درعا البلد کی کمیٹی نے اعلان کیا ہے کہ شامی انتظامیہ اور اس کے اتحادیوں کی جانب سے محاصرے میں لیے گئے علاقوں میں شامی حکومت کی طرف سے شدت میں اضافے کے بعد اب ان دونوں کے درمیان مذاکرات ختم ہو گئے ہیں۔ ادھر عالمی غذائی پروگرام نے متنبع کیا ہے کہ اس وقت 12 ملین شامی باشندوں یعنی شامی آبادی کی نصف حصے کو زبردست غذائی بحران کا سامنا ہے، اور زبردستی بے گھر کیے جانے کے سانحے کی شدت میں بھی اضافہ ہو چکا ہے۔ اور آج کے اس نشرے کی آخری خبر یہ ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے ایڈا نامی طوفان کی وجہ سے ریاست لوئیزیانا کو آفت زدہ علاقہ قرار دینے کے فیصلے کی منظوری دے دی ہے۔ اس طوفان کی شدت میں ویسے تو اب کمی آ چکی ہے، لیکن لاکھوں لوگ بجلی کی سہولت سے محروم ہو گئے ہیں اور اس کی وجہ سے اضافی نقصانات کا خطرہ موجود ہے۔ صدر نے ریاست میں بڑی تعداد میں مکانوں کی عمارتوں کی تباہی کے بعد وفاق کی طرف سے ریاست کے متاثرہ علاقوں کی مدد کرنے کی ہدایات جاری کی ہیں۔ اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے۔
صاحب سمو امیر نے قازاخستان کے صدر سے گولے بارود کے گودام کے دھماکے میں ہونے والے جانی نقصان پر تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ مجلس شورا کے انتخابات کے امیدواروں کے ناموں کی فہرستیں آج جاری کر دی گئی ہیں اور کل سے اعتراضات اور شکایتیں وصول کرنے کا مرحلہ شروع ہو جائے گا۔ کابل سے انخلا کے آپریشنز میں سہولتیں فراہم کرنے کے قطری کردار کی بین الاقوامی سطح پر تعریفیں کی جا رہی ہیں، اور قطر نے کہا ہے کہ کم ترقی والے ملکوں کی مدد سے متعلق 5ویں کانفرنس اگلے 10 سالوں کے ترقیاتی سفر کی مدد کرے گی۔ ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔